ان 10 دنوں میں کوئی روزہ رکھتا ہے سیم سنا تو 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. اور قیام کل لیلۃ نہا بھی قیام لیلۃ القدر. قیام کل لیلۃ یعنی ان راتوں میں قیام کرنا. قیام سے مراد ہے کوئی بھی عبادت کرے آدمی، نماز پڑھے، ذکر کرے، تسبیح کرے، تلاوت کرے. قیام کل لیلۃ رات کے اندر 10 دنوں میں تھوڑا بہت انسان عبادت کرے کتنا بڑا سوال ہے. منہا بھی ہے قیامۃ لیلۃ القدر. تو یہ جو ہے لیلۃ القدر کی قیام کے برابر ہوتی ہے، یعنی ان راتوں کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہوگی. دن میں روزہ رکھا تو 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ہوگی. رات کو عبادت کی تھوڑی بہت تو پھر کیا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ثواب دیتا ہے. جس میں آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان فرماتے ہیں کہ عرفے کی رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ جاؤ تم سب زمین پہ اترو. سلیکٹڈ فرشتے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے تعداد فرشتے ہیں. تو اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین پہ چپا رکھنے کی بھی گنجائش نہیں ہوتی. آج کی رات دیکھیں آپ اس طرح فرشتے زمین پہ آتے ہیں. تو عرفہ کے دن جب لوگ وہاں سارے جمع ہوں گے کل، کیونکہ آج مہینہ میں سب جمع ہیں، کل چل پڑیں گے عرفہ کے لیے کہ یہ شب عرفہ ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر فرشتوں سے پوچھتے ہیں وہ نزول آسمان پہ جو دنیا کے نزدیک سے آسمان ہے اس پر نزول فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ فرشتوں یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تجھ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں، یہ توبہ کرتے ہیں تو انہیں معاف فرما دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ ان لوگوں نے مجھ سے توبہ طلب کی ہے، میں نے سب کو بخش دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ 3 بار یہ فرماتے ہیں حدیث میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عرفہ کا دن جو رکھا ہے کہ سال کے اندر اس کو فرض کر دیا ہے کہ سال میں زندگی میں انسان استطاعت جس کے اندر موجود ہو، پیسے ہوں اور وہ حالات جو ہیں حج کے اس کے بعد موجود ہوں تو زندگی کے اندر ایک دن بعد عرفہ میں پہنچے. کیونکہ عرفہ کے اندر جو پہنچنا ہے اسی کا نام یہی رکن ہے جس سے حج ہوتا ہے. جو انسان وہاں نہ پہنچا جائے جو کچھ کرتا رہے عمل تو وہ حج ہی نہیں ہوگا. حج کا یہی ایک اہم رکن ہے کہ عرفہ کے اندر بالخصوص ٹائم پر مغرب تک وہاں پر رہنا، ظہر پہ وہاں پہنچ جانا، تو وہاں پر قیام کرنا، بس یہ حج ہے. اچھا وہاں عبادت کیا کرنی ہے، کیا عبادت کرنی ہے، اللہ نے کیوں ہمیں جمع کی ہے، یہ ذرا سوچے اس بات میں. کچھ عبادت نہیں، کچھ بھی نہیں کہا، بس ایک کام کا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فضل یہ فرمایا ہے کہ ہمیں وہاں جمع فرما دیتے ہیں. لازمی فرض ہے آدمی کو جاننا کیوں کہ اس کا کرم رحم یہ ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ انسان وہاں پہنچ کر اللہ سے معافی طلب کر لے. وہ جو مخصوص کی ہے عرفات کا اللہ تعالیٰ نے کہ یہاں جو آ کر مجھ سے معافی مانگے گا چاہے جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کو گناہ کو معاف فرما دوں گا، سارے گناہ کو معاف فرما دیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ بخشش مانگے اللہ تعالیٰ سے. اصل مقصد ابھی کیا ہوا عرفات میں پہنچنے کا، ہمارا وہاں جانے کا صرف ایک ہی ہے جو سب سے بڑی چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جمع کیا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ میں چانس دیکھ رہا ہے کہ تم معافی مانگ لو مجھ سے. دیکھو جب تک معافی نہیں ہوتی انسان جب تک اللہ سے توبہ نہ کرے، یاد رکھنا. جب تک معافی نہیں مانگتا اللہ سے تو توبہ نہیں ہوتی ہے.
معافی مانگتا ہے تو اللہ سب بخشش عطا فرماتے ہیں. بہرحال میرے پاس تو کوئی توبہ کرے گا تو آج 3 شرطیں ہیں، عورت ہے یا مرد ہے. 3 شرطوں کے ساتھ توبہ ہوگی. نمبر 1، جو توبہ کرنا چاہے گا اس کے ہاتھ میں قرآن ہوگا، قرآن پکڑ کے مجھ سے بات کرے گا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، قرآن ہاتھ میں ہوگا. پھر قرآن پہ وعدہ کرے گا 3 چیزوں کا مجھ سے. نمبر 1، اگر عورت ہے تو پہلا وعدہ اس کا یہ ہوگا میں انشاءاللہ اپنی نمازوں کی احتیاط کروں گی. مرد ہے وہ بھی کہے گا میں اپنی نمازوں کی احتیاط کروں گا. مرید نے مرید سب کے لیے آج توبہ ہے، توبہ کر چکے ہیں لیکن آج توبہ پکی کرنی ہے. نمبر 1 کہ نمبر 2 میں اپنی نمازوں کو، مرد ہے تو باجماعت جا کر انشاءاللہ نمازوں کو پڑھوں گا. عورت ہے کہ میں اپنی نمازوں کی پوری احتیاط کروں گی، بغیر کسی عذر کی میں نماز نہیں چھوڑوں گی. اگر غلطی ہو جاتی ہے، کبھی سستی ہو جاتی ہے، میں توبہ کروں گی. پہلی شرط تو یہ ہے. دوسری شرط، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے مصحف ساتھ ہوگا ہاتھ میں، پکی توبہ ہے. نمبر 2 کہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرتا ہوں یا وعدے کرتی ہوں. مرد وعدہ کرے کہ میں کبھی داڑھی نہیں کاٹوں گا اور سنت کے مطابق داڑھی رکھوں گا، شریعت کے مطابق. شریعت کی ظاہری حد 1 مشت ہے، چاروں طرف سے نہیں کاٹوں گا. دوسری شرط عورت کی شرط یہ ہے کہ بغیر نقاب کے اور پردے کے باہر نہیں نکلوں گی. ہاتھ میں قرآن ہوگا، برقع پہنوں گی اور نقاب پہنوں گی، میرا وعدہ ہے. تیسرا وعدہ کیا ہوگا کہ ہم حرام سے اجتناب کریں گے. اللہ تعالیٰ نے جو منہیات ہیں، جو منع کیا ہے، جو کبیرہ گناہ ہے، سود کھانا ہے، زنا کرنا ہے، گندی چیزیں دیکھنا ہے، ان تمام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو پاک رکھیں گے. نمبر 1 کہ حرام کھانا ہے، جھوٹ فراڈ سے، حرام تاری سے رزق کمانا ہے. جس طریقے اللہ نے منع کی ان طریقوں کے ساتھ رزق کو کمانا ہے. غلط قسم کی باتیں کرنی ہے، جھوٹ کر کے اپنے معاملات کو کرنا، یہ سب حرام ہے. سب کر رہے ہیں جنہوں بیعت شرط مریدی سادے کرتے ہیں تو یاد رکھیں آخرت میں بہت سخت حساب ہو. لیکن آج قرآن پہ ہاتھ تک کے ہر مرید اور مریدہ یہ وعدہ کرے گی میں قرآن ہاتھ میں ان 3 چیزوں کا وعدہ کہ نہ میں حرام کھاؤں گی، نہ حرام بچوں کو کھلاؤں گا، سچا رزق کھواؤں گا، جھوٹ فراڈ سے میں کوئی کام بھی نہیں کروں گا، چاہے دنیا میں کتنی ترقی ہو رہی ہے. اگر کسی میں دل گردہ ہے اور ماشاءاللہ آج اللہ کی آواز کو سن رہا ہے کہ جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا، تو یہ دن اللہ نے ہمیں اس لیے دیا ہے، باقی اور کسی تماشا کے لیے نہیں دیا.